السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ یہ آیت کریمہ پارہ 8 سورۃ الانعام کی آیت ہے، آیت نمبر 155۔ اس سے گزشتہ دروس کے اندر باتیں آئی تھیں کہ اللہ رب العالمین نے 9 باتیں ذکر فرمائی جو اس امت پر اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، اور ان 9 باتوں میں سے پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اولاد کو ناحق قتل نہ کرنا، برائی کے قریب نہ جانا، ناحق قتل، اور اسی طریقے سے کسی جس کا خون اللہ نے حرام قرار دیا اس کو قتل نہ کرنا، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ پھر جب بات کرے تو عدل کی دامن کو تھامے رہنا، اور اللہ سے جو عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرنا۔ ان 9 باتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تھا یہ میرا دین، میرا راستہ جو ہے جو سیدھا ہے، اسی کی پیروی کرو، دوسری راہوں پر نہ چلو، اس لیے کہ دوسری راہیں تم کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دے گی۔ اور اللہ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، ان کا تاکیدی حکم اللہ نے تم کو دیا ہے تاکہ تم احتیاط رکھو۔ یہاں تک باتیں تفصیل سے آئی تھیں۔ آج کا جو درس ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین کا فرمان یہ ہے کہ اوپر میں جو اللہ نے 9 باتیں اللہ نے امت پر حرام قرار دی ہیں، اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ صرف اسی امت پر یہ چیزیں حرام نہ تھیں، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی، پیغمبر، رسول، ہادی جو لوگ دنیا کے اندر آئے اور اللہ نے جو کتابیں ان پر، جو صحیفے ان پر نازل کیں، اللہ نے ان میں بھی ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ نے یہاں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتابیں دی تھیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی تھی توریت، اس کتاب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نیکوں اور نیکوکاروں کے لیے ہدایت کی راہیں اور بدکاروں کے لیے غلط راہوں سے بچنے کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے اندر بیان فرمایا۔ توریت کے اندر اللہ نے تفصیل کے ساتھ، ایسی بات نہ تھی کہ توریت ناتمام کتاب تھی، ناقص تھی، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ اس زمانے کے لحاظ سے وہ کتاب اس امت کے لیے کافی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس طرح کے احکامات دیے تھے کہ اگر امت اس پر عمل کرتی تو ہدایت پا جاتی، سیدھے راستے پر قائم رہتی اور غلط راہوں سے بچ جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توریت کی تتمے کے طور پر اللہ نے انجیل کو نازل فرمایا۔ انجیل کے اندر بھی اللہ نے ہدایت کی راہیں، ہدایت کی باتیں اور وصیت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائیں۔ پھر اس کے بعد زمانہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ایسا زمانہ آیا کہ امت کے لیے ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی، ایک ایسی آخری بکس کی ضرورت تھی، جو ایسی دستوری قانون ساز کتاب کی ضرورت تھی کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی طرف امت کو جانے کی ضرورت نہ پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو، وتفصیلا لکل شیء،
اور ایسی بات نہ تھی کہ توریت جیسی کتاب یا انجیل جیسی کتاب ناتمام اور ناقص ہو، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا تمام احکام کی تفصیل ہو جائے، یعنی ان کتابوں کے اندر بھی تمام احکام کی تفصیل بیان کر دیے گئے تھے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ہدا، اور رہنمائی بھی تھی، ہدایت کے راستے بھی تھے، ورحمتاً، اور رحمت کا ذریعہ بھی وہ کتابیں تھیں۔ آگے اللہ نے فرمایا یہ چیزیں اللہ نے کیوں؟ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اگر اس وقت کی امت توریت کو ماننے والی توریت پر عمل کرتی اور توریت پر عمل کرتی تو اپنے رب کی ملاقات پر یقین لے آتی، اور اس کو یقین ہو جاتا ان کتابوں پر عمل کر کے کہ آخر میں ایک نہ ایک دن رب العالمین کی بارگاہ میں جا کر کھڑا ہونا ہے۔ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کی لقاء پر، ملاقات پر یقین لے آویں۔ اب آگے اللہ نے فرمایا کہ جب زمانہ بدلتا رہا، اب ایسی کتاب کی ضرورت تھی، فائنل بکس کی ضرورت تھی کہ اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہ پڑے، کسی اور چیز کی طرف جانے کی چاہت نہ ہو، تو اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، مبارک، بڑی خیر و برکت والی ہے۔ قرآن مجید کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے کہ اب اگر امت اس پر اگر عمل کرے، اس کے اندر اپنے آپ کو ڈھونڈے، غوطہ لگائے، تو موتیاں نکلتی چلی جائیں گی۔ جیسے کہ مشہور حدیث ترمذی شریف کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ستکون فتنہ، ان قریب فتنے رونما ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا مل مخرج یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قال کتاب اللہ، واللہ کی کتاب تمہیں نکالے گی۔ وہ کتاب کیسی ہے؟ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الفصل لیس بالہزل وہو، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 18 باتیں ذکر فرمائی کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے، وہ محکم کتاب ہے جس میں پہلے کی خبریں، بعد کی خبریں، تمہارے درمیان کی جو نزاع اختلافات اس کے فیصلے، اور اللہ نے فرمایا قرآن یہ کوئی مذاق کی کتاب نہیں ہے، وہ جو لوگ اس قرآن سے اپنے آپ کو کٹے گا اللہ اس کو توڑ دے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ علماء اس سے سیر نہیں ہو سکتے، اور ولا یخلق عن کثرت الرد، جتنا پڑھا جائے گا پرانا نہیں ہوگا، تھکے گا نہیں، زمانے نہیں تھکیں گی۔ اور جو قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا اس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا، اور ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، مبارک، بڑی خیر و برکت والی ہے۔ مبارک کسے کہتے ہیں؟ مبارک کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کے اندر اللہ نے ہدایت کے چشمے پھوٹ دیے، نکال دیے، اور ایسا چشمہ ہدایت کا نکلا کہ وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسی شے جو شکل کے اعتبار سے تو محدود ہو لیکن نفع کے اعتبار سے لامحدود ہو، اس کو مبارک کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ دستوری کتاب دو تفتیوں میں ہمیں جو نظر آتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے 30 پاروں میں یہ محدود ہے، لیکن شکل کے اعتبار سے تو محدود نظر آتی ہے، لیکن اللہ نے جو اس کے اندر فائدے رکھے وہ لامحدود ہے، اسی کو مبارک کہا جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا، اور ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، مبارک، جو بڑی خیر و برکت والی ہے۔ آگے اللہ فرماتا لوگو فَاتَّبِعُوهُ، سو اسی کی پیروی کرو، اسی کے پیچھے چلو، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، اگر اس کی پیروی نہ کرو گے تو پھر تم پر رحم بھی نہیں کیے جائیں گے۔ اگر تم اس کی پیروی کرو گے، ڈرتے رہو گے، تو لعلکم ترحمون،
تاکہ تم پر رحمت ہو، رحم کیا جاوے، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ اوپر کی آیتوں میں جو اللہ نے احکامات دیے تھے وہ صرف اسی امت پر نہیں بلکہ جو بھی امت آئی ان کے اندر یہ پیغامات و کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ آخر میں فائنل بکس کتاب قرآن مجید کی شکل میں اللہ نے نازل فرما دی تاکہ اب لوگوں کو کسی اور چیز کی طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان